اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو، چلاتا ہے ہوا، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ تھی، بے آب و گیا، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں۔ یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے خیالات، کلمات، ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات، اچھی دعوت، دعوت حسنہ، موعظۃ الحسنہ، تو اچھی باتیں، اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ، جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے عزائم ہیں، اچھے نظریات ہیں، بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی۔ والعمل الصالح یرفعہ، اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی۔ والذین یمکرون فی السیئات، اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں، داؤ لگا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ ساری سازشیں اور اسکیمیں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا۔ وما تحمل من انثی ولا تضع، اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو، اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو، الا بعلمہ، مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی، ولا ینقص، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، من عمرہ، اس کی کمی میں سے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایوریج عمر ہے، انسانوں کی ہے، سپیشیز ہے، ان کی ایک ایوریج عمر ہے، کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں، معمر بنا دیتے ہیں زیادہ، کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو، ولا ینقص من عمرہ، نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے، نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر، دو دریا جو ہیں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے کہ جو میٹھا ہے، پیاس کو بجھانے والا، فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے، پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے، کڑوا۔ ومن کل، اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا، دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے، مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ۔ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے، کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے، وہ بھی بڑی لذیذ ہے، اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو، لحمن طریا ہے۔ میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے، دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے، لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں۔ بس تستخرجون حلیۃ، اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات، یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو مرصع کرتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار،
وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ لہ الملک، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یہ دیویاں اور دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی۔ اب یہ قطمیر جو ہے، کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی، ان کا پھل ہے سب سے بڑا، بلکہ وہ تو اسٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی، تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ قطمیر ہے، اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے۔ تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو، بہت ہی حقیر سی، بہت ہی معمولی سی شے، تو قطمیر یا وہ فتیلہ، یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے، فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے، جو خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔